والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، بارش کی وجہ سے لگاتار 2 محفلوں کا ناغہ ہو گیا. رب کا کرم ہے کہ اس نے آج ہمیں محفل تفسیر کو سجانے کا موقع عنایت فرمایا. میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 40 پر 9 49ویں آیت ہے. پروردگار فرما رہا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم کو بچا لیا فرعون کے لوگوں سے. فرعون کے لوگ تم پر بہت ظلم کرتے تھے، بنی اسرائیل پر. ہم نے تمہیں بچایا. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری اذیت دیتے تھے، برے طریقے سے تمہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو کاٹ کاٹ کر ذبح کر کے رکھ دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ، اس واقعے کے اندر بلاء، آزمائش ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور کیسی آزمائش؟ عظیم، بہت بڑی آزمائش. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. قوم بنی اسرائیل، ان کا اصلی وطن تو ملک شام، وہاں سے یہ لوگ مصر کو آ گئے تھے. کب آئے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ گئے. اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جاتا ہے. اور ان کے بیٹوں کے بعد ان کے بیٹے نسل در نسل جنریشن آفٹر جنریشن یہ آتے رہے بنی اسرائیل. مصر میں یہ لوگ اس لیے گئے کہ ان کی بستی میں بڑا قحط آیا کنعان میں. تو وہاں سے نکل کر یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے بڑا ظلم کیا. انہیں ایک قافلے کے ہاتھ بیچ ڈالا. مگر یوسف علیہ السلام کی تقدیر دیکھیے کہ وہ بک کر آئے مگر پورے مصر کو خرید لیا. مصر کے بادشاہ بن گئے، عزیز مصر بن گئے. اور جن بھائیوں نے ستایا تھا وہ لوگ غریب، کنگال،
بھکاری بلکہ بہت ہی محتاج، دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ جب وہ غلہ لینے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، راز کھل گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے انتقام نہیں لیا، بلکہ اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور انہیں مصر میں اپنے پاس ہی روک لیا۔ تو اس زمانے میں جو رکے وہی رہے، آخر فرعون کی حکومت آ گئی۔ اب فرعون بنی اسرائیل کا دشمن بن گیا، بنی اسرائیل کا ایسا دشمن بنا کہ انہیں بالکل ترقی کرنے نہیں دیتا۔ حکومت تو تھی فرعون کی، حکومت فرعون کی تھی، جو بھی سلوک کرے وہ کر لے، کون اسے روکنے والا؟ تو اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنی فوج کو بھیجتا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کے گھروں میں لڑکا پیدا ہوا ہے تو اسے ذبح کر دو۔ بچے کو، دودھ پیتا بچہ 1 دن کا 10 دن کا، اگر پہلے دن پتہ چل گیا تو پہلا دن ہی ذبح کر دیتے، اگر 15-20 دن کے بعد پتہ چلا تو آ کر تب ذبح کر دیتے۔ یہ معاملہ چل رہا تھا، تو کیوں وہ بچوں کو ذبح کرواتا تھا؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ فرعون سے نجومیوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دے گا۔ تو جب فرعون نے یہ بات سنی نجومیوں سے تو اسے یقین آ گیا، اور یہ بات بھی تھی یقینی، کیونکہ اس نے خواب دیکھا، خواب کا ذکر کیا تو اس کی تعبیریں بتائی گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ تو بچہ پیدا ہوگا تب میری حکومت کو برباد کرے گا، اس بچے کو اگر پیدا ہوتے ہی میں مار دوں، پیدا ہوتے ہی مار دوں تو بچہ بڑھے گا بھی نہیں اور نہ میری حکومت کو کچھ نقصان آئے گا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ مگر اسے کیا پتا کہ خدا جسے رکھنا چاہے کون اسے مٹا سکتا ہے۔ تو جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا، وہ موسیٰ اسی کے محل میں پرورش پاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ناز و نام کے ساتھ پرورش پاتے۔ بالآخر جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ اور ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر مدائن کی طرف آ گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور پھر تبلیغ کے لیے فرعون کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے مصر پہنچے، اور وہاں سے دونوں میں معرکہ آرائی ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ اگر پیغمبر ہے تو معجزہ دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا، لاٹھی زمین پہ ڈالی، اژدہا بن گیا، پھر اژدہے پہ ہاتھ رکھا تو اژدہا لاٹھی ہو گیا، گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالا، چمک رہا ہے، پھر اسی ہاتھ کو دوبارہ گریبان میں چھوڑ کے نکالا تو جیسے کا ویسا نارمل ہو گیا۔ تو یہ سب چلا، بالآخر بنی اسرائیل بہت تنگ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم کریں گے کیا، یہ بہت ستا رہا ہے، بہت
حد سے جب ظلم بڑھتا ہے تو قدرت کا ایک تماچا پڑتا ہے. وہ قوم کتنی بھی بھاری کیوں نہ رہے، اگر ظلم کرتے کرتے آگے بڑھ جاتی ہے تو اس قوم پر قدرت کا ایسا تماچا پڑتا ہے کہ پھر وہ قوم سنبھل نہیں پاتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ راتوں رات نکل جانا، فرعون کو پتہ نہیں چلے گا، ہم جائیں گے اور اپنے پرانے وطن کو نکل جائیں گے، ملک شام کو چلے جائیں گے. تو بنی اسرائیل نے بھی باتوں کو مان لیا، نکل گئے. جب نکلے فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نکل گئے ہیں، اب ان کا پیچھا کرنا چاہیے، لہذا اپنی فوج کو تیار کیا اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے پاس، سمندر زبردست دریائے نیل ہے، ادھر سے فرعون آ رہا. تو قوم تڑپ گئی، عرض کرنے لگے کہ یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آپ نے تو ہم کو پھنسا دیا، آگے جائیں گے دریا میں جا کر کیا بچیں گے؟ دریا میں تو بچ نہیں سکتے ہم. اگر دریا میں قدم نہ رکھ کے کھڑے رہیں گے تو فرعون آئے گا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، ہمارا خیمہ بنا دے گا. کیا کریں گے موسیٰ؟ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم پکڑے گئے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جب رب کہے میں بچاؤں گا، جب وہ بچائے تو تم کیسے پھنسو گے؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دکھائے گا مجھے. پھر راستہ ایسا دکھا کہ دریا پھٹ گیا. دو اونچی دیواریں کالطور العظیم، بڑے بڑے دو پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، یعنی آئس کے بہت بڑی دیواریں بن گئی. ادھر ایک دیوار ادھر ایک دیوار، بیچ میں راستہ. کہتے ہیں کہ وہ کون سی زمین ہے جس پر سورج کی روشنی، سورج کی گرمی صرف ایک دن پڑی پھر کبھی نہیں پڑی؟ وہ دریائے نیل کا راستہ ہے. تو اس دن ہی جب دریا میں راستہ بنا، بیچوں بیچ راستہ بن گیا، سورج بھی بڑی تابانی میں تھا، بڑے جوش میں تھا، روشنی پڑ رہی ہے، زمین سوکھ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو راستہ نکل گیا، چلو. تو سب گئے، گھس گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی گئے. اب فرعون ادھر سے آیا، دیکھا ارے یہ عجیب بات ہے، راستہ نکلا، مگر اس وقت بھی بیوقوف کا ذہن کام نہیں کیا. ارے یہ غیر معمولی طریقے سے راستہ نکلا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، اگر اس کے بعد بھی میں ٹکراؤں گا تو پاش ہو جاؤں گا. یہ نہیں سوچا. کہتے ہیں کہ اس نے ذرا سوچا، کچھ سوچا بھی تھا، مگر اس کے جو چیلے رہتے ساتھ چمچہ گیری کرنے والے، وہ کہنے لگے دیکھو اے ہمارے خدا، فرعون سے کہنے لگے آپ کو دیکھ کر دریا بھی کیسی عزت کرتا ہے، آپ کو دیکھ کر دریا بھی، دیکھو آپ کی خاطر دریا پھٹ گیا، کیونکہ آپ خدا ہیں، دریا کے لیے راستہ کھول رہا ہے. یہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر نکل گئے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے.
خدا سے یہ لوگ پنگا لے رہے ہیں، خدا سے یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، چلو تو فرعون بھی جوش میں آ گیا۔ کوئی اس سے کہہ دیتا کہ تو ہی خدا ہے تو بہت خوش ہو جاتا۔ ایسے بعض لوگ ہیں جو ہیں سو ہیں، نہیں ہیں مگر کہا جائے تو خوش ہو جاتے۔ مثلا کوئی عالم ہی نہیں ہے، کتنے بڑے عالم ہیں معلوم آپ، بھائی میں عالم نہیں ہوں، خوش ہو جائے، اچھا کیا ہے کہ بولتا، یا کبھی بول دیتے ہاں میں ویسا ہی ہوں، سمجھتے تھے کہ میں ویسا ہی ہوں۔ تو فرعون تو ایک انسان تھا، مگر جب اس کے سامنے کہا جاتا کہ تو بادشاہ ہے، تو دنیا کا بنانے والا ہے، تو بہت خوش ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے اس کو خوش کر دیا لوگوں نے کہ آپ بادشاہ ہیں، آپ کے لیے راستہ کھل گیا، تو گھس گیا۔ جب گھسا، یہ آدھا دریا پار کیا، ادھر سے وہ لوگ نکل گئے۔ جب وہ نکلے، آخری آدمی وہاں سے نکلا تو یہ دونوں دیواریں مل گئی، دونوں دیواریں مل گئی، بیچ میں آ گیا۔ کم از کم کنارے رہتا تو کچھ سنبھل کر باہر آتا، اب باہر آنے کا ہی وہاں سے تڑپ رہا ہے، اے موسیٰ میں ایمان لایا، اے موسیٰ میں ایمان لایا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے فرعون ابو ایمان لایا، ہم تیری اس بات کو قبول نہیں کریں۔ اعلان اب ایمان لایا، اور وہ ایمان بھی اس کا اخلاص پر مبنی نہیں تھا۔ اگر اس وقت اس کو بچنے کا موقع دیا جاتا، بچ کر نکلتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑے کرتا، دشمنی کرتا، اور خدائی کا دعویٰ ضرور کرتا، کہتا کہ میں خدا ہوں اسی لیے بچ کر نکل گیا۔ کہتے ہیں کہ مرچ اس کو آپ 1000 بار دھو دو تب بھی اس کی تیزی نہیں جاتی۔ تو اس طرح فرعون کا تکبر، ابلیس کا تکبر، ان کی حالت کچھ بھی ہو جائے لیکن ان کا گھمنڈ نہیں جائے۔ تو پروردگار عالم اسی واقعے کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بالکل نجات دے دی، بچا لیا۔ تو جب مصیبت آتی ہے، اس مصیبت سے ہم باہر ہوتے ہیں تو کون ہمیں باہر کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے، مگر ہم یاد نہیں کرتے۔ اب بڑی مصیبت آئی، زبردست بارش ہوئی، کئی گھنٹے بارش ہوئی، گھروں میں پانی آ گیا، دکانوں میں پانی گھس گیا، چیزیں برباد ہو گئیں۔ پھر اللہ نے ہم کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ بارش کو روک دیا، بارش کو روک دیا، اس نے ہمیں بچایا۔ اگر نہیں روکتا، وہ جو بارش شروع ہوئی تھی اتوار کو، پیر لگاتار رہی، اگر پیر کے ساتھ منگل چہارشنبہ یہ 2 دن بھی بارش ہوتی ویسے ہی، تو ہمارا حال کیا ہوتا؟ کیا ہم بچتے؟ ہماری چیزوں کی فکر تو چھوڑو، ہم خود نہیں بچ پاتے، تو ہم کو رب نے بچا لیا ہے۔ تو رب کے بچانے کا جو کرم ہے وہ کبھی کبھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی اللہ بچا لیتا، ایسا نہیں، ہر آن ہر لمحہ ہمیں بچا رہا، ہر آن ہر لمحہ۔ نکل کر چلے، کتنے لوگ چلتے چلتے پھسلے، بس پھسلنا ہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بن گیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، گھٹنا پھوٹ گیا، سر پہ مار لگ گئی، معذور و مجبور ہو گئے۔ تو ہم سنبھل کر جو چلتے ہیں، چلانے والا کون ہے؟ وہی تو چلا رہا ہے، وہی تو بچا رہا ہے، تو ہر آن ہر لمحہ بچا رہا ہے۔ ہم کھا رہے مزے کا، اگر یہ جو نوالا گیا حلق میں رک جائے، اترتا ہی نہیں، رک گیا، کیا ہوگی حالت؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور ڈاکٹر کو سمجھ میں آئے تو آئے،
نہیں تو بولے گا آپریشن کرنا پڑے گا، روٹی کا ٹکڑا اٹک گیا اب کیسے نکالیں، آپریشن کرنا پڑے گا۔ تو ہم کھاتے ہیں، حلق سے نوالا اتر جاتا ہے، اتارنے والا کون ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ کہاں کہاں رب کا کرم ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے، مگر ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے پاس عرفان کی کمی ہے۔ یہ عرفان کیا ہے؟ رب کی پہچان، ایمان پھر عرفان۔ ایمان رب کو مان لیا، عرفان رب کو پہچان لیا۔ جب پہچان لیا تو اسے بھولے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو فرعون سے اللہ نے بنی اسرائیل کو بچایا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو بچا لیا من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے سپاہی، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہاں آل کا ترجمہ اولاد سے نہیں کیا جا سکتا۔ یسومونکم، پہنچاتے تھے تم کو سوء العذاب، ایسا عذاب جو بدترین عذاب۔ کبھی کبھی تکلیف میں بھی مزہ ملتا ہے، تکلیف میں بھی مزہ ملتا ہے، مگر کوئی تکلیف ایسی ہے جس میں مزہ نہیں، سزا ہی سزا ہے، سزا ہی سزا ہے۔ دیکھیے کوئی آپ کا محبوب پسندیدہ انسان آ گیا، اس کی خاطر آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر تکلیف میں مزہ بھی مل رہا ہے، تکلیف بھی ہے مزہ بھی ہے، کیونکہ اپنے پیارے کے لیے کر رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو اذیت دیتے تھے بڑی خطرناک اذیت تھی۔ کہتے ہیں کہ فرعون بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس طرح کام پہ لگاتا کہ صبح سے شام تک کام کرتے رہو، وزن والی چیزیں اٹھاؤ، اگر نہیں کریں گے تو پٹائی، ماں۔ فرعون کا آدمی جسے چاہے مار دے، بنی اسرائیل کا آدمی اس کا جواب نہیں دے سکتا، اگر جواب دے دیا تو اس کی حالت خراب۔ ایسا ظلم ہو رہا تھا۔ اس ظلم کے علاوہ ایک اور ظلم یہ کہ یذبحون ابناءکم، اے بنی اسرائیل تمہارے لڑکوں کو، لڑکے کو ٹارگٹ بناتے تھے، بیٹا پیدا ہوا تو جا کے ذبح کرتے تھے۔ تو ایک وجہ میں نے یہ بتائی کہ اس سے نجومیوں نے کہا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں ہوگا، اس لڑکے کے ڈر سے ایسا کیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں لڑکے پیدا ہونے لگے اور فرعونیوں میں وہ برکت نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں جو جوڑا ہوتا میاں بیوی کا، کئی بچے ہو جاتے ہیں، مگر فرعونیوں کو اولاد نہیں ہوتی، خود فرعون کو اولاد نہیں تھی۔ تو فرعون نے سوچا کہ اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے یہ لوگ تو یہ لوگ میجارٹی میں آ جائیں، ہم مائنارٹی میں چلے جائیں، بنی اسرائیل میجارٹی اکثریت میں آ جائیں اور فرعون کے لوگ اقلیت میں مائنارٹی میں آ جائیں گے، پھر وہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں، اس لیے ان کو بڑھنے ہی نہ دو۔ اس نے ایسا قاعدہ بنایا کہ 1 سال ماروں گا، 1 سال چھوڑ دوں گا۔ تو جس سال اس نے چھوڑ دیا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال مارنے کا تھا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دل کو مضبوط کر کے یہ کپڑے میں لپیٹ کر صندوق میں رکھ کر انہیں چھوڑ دیا دریا میں، اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو وہ صندوق جا کے فرعون کے دربار میں رکا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یہ بنی اسرائیل کا تو ہو نہیں سکتا، کہیں سے آ گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نوکروں کو رکھا گیا، دودھ پلانے کے لیے عورتوں کا انتظام کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے، یہ کیا عجیب بچہ ہے دودھ نہیں پیتا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں سے گئی، انہوں نے کہا
کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ بھی دودھ پلا رہی ہے اس کے بچے کو، اگر کہو تو میں اسے لے آؤں۔ تو فرعون نے کہا بلا لے آ۔ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں روزانہ دودھ بھی پلاتی اپنے بچے کو، اپنے بچے کو سینے سے لگاتی، اور فرعون سے ہاتھ بھر کر ہدیہ بھی لے کر گئے، کیونکہ بچے کو پلا رہی نا، بادشاہ کے بیٹے کو پلا رہی، اب بادشاہ تحفہ دے رہا ہے، وہ لے کر جائے۔ کیا پروردگار دینا چاہے تو ایسے انداز سے دیتا ہے کہ کسی کا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم متقی بندوں سے کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو روزی ایسے ملے ہمارا گمان نہ جائے، وہاں سے روزی ملے، بڑا مزہ ملتا ہے۔ یہ مزہ متقیوں کو ملتا ہے، ان ایکسپیکٹڈ، کسی سے امید ہی نہیں ہے، وہ لا کے دے رہا بہت عاجزی کے ساتھ، ایسے دے رہا ہے کہ دینے والے کا احسان نہیں، ہم لے لیں گے تو اس میں بڑا احسان ہو جائے گا۔ دیکھے جائے رکھ لو حضرت، آپ رکھ لیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اب کیا کریں، بظاہر انسان دے رہا ہے، حقیقت میں رحمان دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نوازش، موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ اپنے ہی بیٹے کو پلا رہی، اور منہ سے کبھی نہیں کہہ سکتی کہ میرا بیٹا ہے، اگر پتہ چلے گا فرعون کو تو قتل کر دے گا ظالم، لہٰذا منہ بند کر، بعض جگہ منہ بند کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے، ایسے موقع پر منہ چلائیں گے کام بگڑ جائے۔ کہتے ہیں کہ دو پرندے تھے، ایک کچھوا تھا، تینوں نے کہا کہ تالاب سوکھ گیا ہے، ہم یہاں سے دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو دو پرندے کچھوے سے کہتے ہیں، کچھوا کہتا ہے کہ تم لوگ پرندے ہو، اڑ کر چلے جائیں، میں کیا کروں گا، رینگتے رینگتے کہاں جاؤں، کتنی دور جا سکتا ہوں۔ تو دونوں نے کہا کہ ایسا کر کہ ہم ایک چھوٹی سی لکڑی کو اپنے چونچوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور تو اس لکڑی کے بیچ کے حصے کو منہ سے پکڑ لے، ہم لے کر اڑیں گے، تو بھی ہمارے ساتھ چلے گا، جس پانی، جس تالاب میں اچھا پانی وہاں ہم جائیں گے، تو بھی وہاں اتر جائے، مگر راستے میں منہ نہیں کھولنا، راستے میں منہ نہیں کھولنا۔ تو جاتے لوگوں نے دیکھا، ارے یہ کیا عجیب بات ہے، دو پرندے بیچ میں کچھوا کیوں لٹک گیا، یہ عجیب منظر ہے۔ تو اس بات پر کچھوا صبر نہیں کیا، کچھوے نے بدوا کیوں، تمہارے منہ میں خاک گرے، چاہے ہماری دوستی تم کو اچھی نہیں لگتی تو منہ کھولا تو آ کے زمین پہ گر گیا، ختم۔ تو ہر جگہ منہ نہیں کھولنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں خاموش رہی، اللہ فرماتے وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا عَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوطی دے دی، اگر ایسا نہیں دیتے تو میرے بچے اگر بولے تو بس، اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ پلاتے پلاتے میرے بیٹے کیسا ہے تو، اگر پھنس جائیں گے، تو ایک اجنبی عورت کی طرح سلوک کر، ویسا ہی سلوک کر کے کامیاب ہو۔ تو اس میں ایک سبق ہے ہمارے، جہاں خاموشی چاہے وہاں خاموش ہو، ہر جگہ بک بک کرتے رہنا اچھی بات نہیں۔ تو یہ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے سنا کہ بنی اسرائیل کا لڑکا اس کی حکومت کو غارت کرے گا، دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، لہذا تعداد کو
کرنا. فیملی پلاننگ تو نہیں کر سکتا. اس زمانے میں فیملی پلاننگ نہیں تھا, بس ایک ہی راستہ تھا, مار دو بچوں کو. کیوں مار دیا؟ پوچھنے والا کوئی نہیں, کوئی کھڑے ہو کر انصاف طلب کرنے والا نہیں. ویسا ظلم ہو رہا تھا, لیکن عورتوں کو چھوڑ دیتا. کیوں؟ اگر یہ عورتیں رہیں گی تو ہمارے گھروں کا کام کریں گی, عورتوں کے ساتھ بدفعلی, یعنی بیوی نہیں بنائے گی. کوئی فرعونی بنی اسرائیل کی عورت کو اپنی بیوی نہیں بنائے گا, مگر اپنی خواہش پوری کرے. اور بنی اسرائیل کی بیویاں کام لیتے رہیں گی. اس کے فرعون قوم کی بیویاں بنی اسرائیل کی عورتوں سے کام لیتی رہیں گی. تو یہ چل رہا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا, اس میں ایک آزمائش. یعنی فرعون کی مصیبتوں میں تم تھے, تب بھی آزمائش کا دور تھا. فرعون سے بچ کر نکلے, تب بھی آزمائش کا دور. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. مصیبت میں تو آزمائش, راحت میں بھی آزمائش کیسے؟ یاد رکھ لیجئے, آزمائش کا معنی ہے آزمانا, پرکھنا, ٹیسٹ کر کے دیکھنا, ٹیسٹنگ کرنا, یہ ہے آزمائش. اللہ مصیبت دیتا ہے تو آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے اور کس قدر شکایت کرتا ہے. پروردگار نعمت دے کر آزماتا ہے کہ بندہ کتنا شکر کرتا ہے اور کس قدر گھمنڈ کرتا ہے. شکر اس وقت کرے گا جب یہ مانے گا کہ یہ چیز میرے رب کی مہربانی سے مجھے ملی ہے. اگر یہ سوچ لے گا کہ میری صلاحیت, میری طاقت, میرے ٹیلنٹ, میری مہارت کے ذریعے یہ چیز مجھے حاصل ہوئی, تو جب یہ مئی پن آئے گا تو گھمنڈ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے, دے کر بھی آزماتا ہے. حضرت غوث العظم دستگیر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی فرماتے ہیں کہ اے بندے سن, تیرا رب تجھے آزماتا ہے. دو طریقوں سے آزماتا ہے. یہ ایک آزمائش کا اس کی ہوتی ہے مصیبت دے کر. جب مصیبت آئے تو صبر کے ہاتھ کو بڑھا, جب نعمت آئے تو شکر کے ہاتھ کو بڑھا. صابر بن, شاکر بن, دو کے سوا تیسرا مت بن. صبر کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ یہ مصیبت ٹال دے گا, اور یہ سوچنا کہ میرے گناہ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو کر معافی طلب کرنا. اور شکر یہ ہے کہ جو بھی ملا ہے میرے رب کے کرم سے ملا ہے, اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. جو بھی ملا محض اس کے کرم سے ملا. تو بنی اسرائیل کو اللہ نے دونوں طریقوں سے آزمایا, مگر جب نعمتیں مل گئیں تو قوم بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ کی نافرمانی پر تل آئے. موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات کو ماننا ان کے لیے لازمی تھا, کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام نہ آتے تو یہ لوگ فرعون کے پنجے سے کبھی نہیں نکلتے. اتنا بڑا احسان موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے احسان کیا, ذریعہ کس کو بنایا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بنایا. مگر بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کا کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا, بلکہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے اس کے خلاف جاتے, تو تباہی آتی گئی, بربادی آتی گئی, مصیبتوں پہ مصیبتیں آئیں. پروردگار نے کہا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, دیکھو یاد کرو وقت جب ہم نے
تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ہم نے تم کو بچایا پھٹے ہوئے دریا میں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے ڈبو کر رکھ دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھتے رہے۔ اس کنارے چلے گئے بنی اسرائیل، اس کنارے چلے گئے، جا کر دیکھنے لگے دریا کو۔ فرعون کا ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، ڈوب رہا ہے، فرعون کر رہا ہے بچاؤ بچاؤ، کھڑ کے دیکھ رہے، مسکراؤ، رب کا شکر ادا کرو۔ اب وہ فرعون جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ کو کچل کے رکھ دوں گا، موسیٰ علیہ السلام سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اے موسیٰ میں ایمان لے آیا، آمنت بما آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل جس پر ایمان لائے اس پر میں ایمان لایا، مگر ظالم اس وقت بھی موسیٰ کا نام نہیں لے رہا، بنی اسرائیل کا نام لے رہا ہے۔ اتنی دشمنی موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ والوں کی دشمنی کسی کے دل میں اتر گئی تو پھر وہ اس اللہ والے کا نام لینے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا نام تو لیتا، آمنت بما آمن بہ موسیٰ ایک کہتا تو کچھ بہتر ہوتا، وہاں پر آمنت بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل کا نام لے لوں گا میں، مگر موسیٰ کا نام نہیں لوں گا۔ مگر ہوا کیا؟ ڈوب کے مرا۔ آج بھی اس کی لاش ہے، عبرت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے اندر سے تکبر کو نکال دے، حرص کو نکال دے۔ اے اللہ ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔